جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں میں آپ کا دوست نثار جاوید حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کا پلیٹ فارم سے. دوستوں اللہ پاک نے یہ کائنات تخلیق کی. اس کائنات کو جب تخلیق کیا اس میں انسانوں کو بھیجا, انسان آباد ہوئے تو انسانوں کو تعلیمات بھی دی اور تربیت بھی دی. اور اللہ پاک نے کئی نبی کئی پیغمبر بھیجے یہاں پہ 1,24,000. کچھ آسمانی کتاب بھی ساتھ لے کے آئے, تعلیمات وہاں سے ساتھ لے کے آئے اور تربیت کے لیے ان کی عملی زندگی انسانوں کے لیے مشرع راہ بنی. اور انہوں نے انسانوں کو پہلے تربیت کی پھر ان کو تعلیم دی. اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو احادیث کی صورت میں اپنی جو ان کی تربیت تھی وہ بھی چھوڑ کے گئے, اور تعلیم جو آسمانی کتاب اگر لائے تھے تو وہ لوگوں کو چھوڑ کے گئے, یا پھر ان کو میسیج جو دیا گیا اسی کو تعلیمات دی گئی اور ان کے جو وہ زندگی تھی اس کو مشرع راہ بنا کے تربیت کے طور پہ انسانوں کے پاس بھیجا گیا. ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو وہ بھی ہمارے پاس قرآن پاک ایز اے تعلیم اور احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ہمارے لیے تربیت چھوڑ کے گئے. جب وہ دنیا پہ موجود تھے تو خود اصلاح اپنی زندگی اپنے رہن سہن سے ثابت کر رہے تھے, اپنے عمل سے ثابت کرتے تھے, جس کو تربیت کہتے ہیں. وہ تربیت کر رہے تھے انسانیت کی, اور تعلیمات وہ تھی جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں. اب ہمارے پاس رہتی دنیا تک قیامت آنے تک وہی قرآن پاک ہے, وہ تعلیمات ہیں, اور ان کی جو زندگی مبارکہ ہے وہ ان کے احادیث ہیں, وہ ہمارے لیے تربیت ہے. ہمیں تربیت کے بغیر تعلیم حاصل کرنے پہ منع بھی کیا گیا. دشمن نے ہمارے ملک کو چونکہ تباہ کرنا تھا, اور دشمن ہمارے کتابوں پہ ہمارے جو فرمودات ہیں ہمارے بڑوں کے ان کے اوپر ہم سے زیادہ عمل کرتا ہے. ہمیں وہ چانس نہیں دیتا کہ ہم اس کو پڑھیں, سمجھیں اور غور کریں اور اس پہ عمل کریں, لیکن وہ پڑھتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, غور بھی کرتا ہے اور اس کو ہمارے اگینسٹ استعمال کرتا ہے. دوستو پاکستان کو جب بھی حملہ کیا گیا, اندرونی حملہ بیرونی لوگوں نے کیا لیکن اندرونی طاقت کے ساتھ, ورنہ وہ باہر سے بیٹھے کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. اندرونی طاقتیں جو بک جاتی ہیں, جو غداری کر جاتی ہیں ملک سے, ان غداروں سے مل کے انہوں نے جتنے بھی حملے کیے سب سے پہلے ہمارا جو فیوچر ہے اس کو تباہ کیا. ہمارا فیوچر کیا ہوتا ہے, ہماری آنے والی نسلیں, ہماری آنے والی نسلوں کو کیسے پکڑنا ہے. ان کے ہاتھ میں موبائل دینا ہے, اس کے اوپر ایپس چھوڑنے ہیں, اس کے اوپر بے حیائی پھیلانی ہے, اس کے اوپر جو تربیت ہے اس کو ختم کر دینا, تربیت کے الٹ چیزیں ڈال دینی ہے. اور جب وہ اسکول پہنچے, اپنے کالجز میں پہنچے, اپنی یونیورسٹیز میں پہنچے, وہاں پہ تربیت نام کی کوئی چیز نہ پہنچے اس کی گارنٹی میں لیتے ہیں, اس کو سیل کرتے ہیں کہ اس میں تربیت نام کی کوئی چیز نہ آ جائے. کیونکہ تربیت آئے گی تو ریئل تعلیم آئے گی, جب تربیت نہیں آئے گی تو جون سی مرضی تعلیم ڈال دیں. اب وہ جون سی مرضی تعلیم ڈال کے تربیت کے بغیر ہماری جو آنے والا فیوچر ہے اس کو ہمارے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے فنڈنگ بھی کی, اور یہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ جو روز نئے کیس لے کے بیٹھ جاتے ہیں, رات کو پٹیشن آتی ہے, رات کو ڈیٹ پڑ جاتی ہے, ان سے پوچھیں 9 مئی والی فنڈنگ کا کیس کدھر گیا, 9 مئی والے کیس کدھر گیا, فنڈنگ کا فارم فنڈنگ کا 10 سال ہو گئے ہیں, وہ کیس کدھر ہے. بہرحال ہم اس ٹیکس سے اتر جائیں گے. کم بیک ٹو دا یہ جو ہماری تعلیمی اسٹرکچر ہے. میں مخاطب ہوں یہ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب, سارے وزرائے اعلیٰ جتنے بھی ہیں, اور تعلیم کے متعلقہ جتنی منسٹریز اور جتنے بھی ادارے ہیں سب سے مخاطب ہوں میں. ہماری تعلیمات اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ہماری نہیں ہیں. وہ جن کی تعلیمات لے رہی ہیں پھر ان کی ہیں, وہ ان میں سے جتنے بھی جراثیم ہمارے مسلمانوں والے وہ نکل جائیں گے, اور غیر مسلمان دشمنوں والے سارے جراثیم ان میں پڑ جائیں گے. اس کے اوپر بات تو کرنی شروع کریں تو بہت ساری بات کر سکتے ہیں, بہت سارے لوگ اور بھی اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں. ہمارے دوست ہیں حبیب اللہ چودھری صاحب, ان کا اپنا چینل بھی ہے ملکہ ہانس میں پاک پتن شریف کے پاس, اور وہ کیا کہتے ہیں لیگل سے بندے ہیں, ان کے پاس ان کو نالج ہے بہت سارا, یہ قانون کا اور دوسری چیزوں کا, بہت ساری چیزوں میں بہت سارا نالج ہے. ان کا چینل اور میرا چینل ہم اکٹھے کام کرتے ہیں. کبھی آپ ان کو ادھر دیکھیں گے, کبھی آپ مجھے بھی ادھر دیکھیں گے. آج یہ باقی جو باتیں رہ گئی ہیں ان کو آپ حبیب اللہ چودھری صاحب کی زبانی سنیں اور دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں. تو پیش خدمت حاضر ہیں حبیب اللہ چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بحیثیت ایک نظریاتی ورکر حکومت پنجاب پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں موجودہ تعلیمی معیار کو درست کیا جائے. تعلیمی معیار کو لے کر تھوڑا حکومت پنجاب کو سیریس ہونا چاہیے, کیونکہ ایک بچہ پریپ سے لے کر ایم فل تک محض اس لیے تعلیم حاصل کرتا ہے کہ میں پڑھ لکھ کر ایک اعلیٰ افسر بنوں گا, میں ڈاکٹر بنوں گا, میں فوج میں ایک اعلیٰ عہدیدار کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور میں وہ بنوں گا. جب بچوں کی یہ سوچ ہوتی ہے تو اس چھوٹے سے ملک میں, ہمارے اس نظام میں
اتنی کھپت نہیں ہے کہ ہم جتنے بھی بچے اس تعلیم سے بہرہ مند ہوتے ہیں ان کی کھپت ہو سکے۔ اس 4 صوبوں کے چھوٹے سے ملک میں ہر دوسرا بچہ ڈگری ہولڈر ہے۔ تو جب بچہ ڈگری ہولڈر ہونے کے باوجود اسے اس کی مطلوبہ ملازمت نہیں ملتی تو وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایم فل ڈگری کرنے کے بعد بچوں نے خودکشی کی اور کئی ایک بچوں نے نشے جیسی لعنت کا سہارا لیا۔ غریب والدین پرائیویٹ اداروں کے دکھائے ہوئے خوابوں کو کہ آپ کا بچہ اگر ہمارے اسکول میں پڑھے گا تو ایک بہت بڑا افسر بن کر نکلے گا، ایسے سہانے خواب دکھا کر والدین سے لاکھوں روپے لوٹتے ہیں۔ پرائیویٹ اداروں کا یہ کام نہیں ہے، اسے بند ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ اسکول بنائے ہوئے ہیں اور جو کھربوں روپے اس میں بیٹھ کر اساتذہ کرام تنخواہیں لے رہے ہیں، انہیں اس طرف توجہ دلوانے کی ضرورت ہے کہ وہ بچوں کا بچپن سے مائنڈ بنائیں، انہیں ان کے اسکل کے مطابق تعلیم دیں، انہیں وہ سکھائیں جو وہ سیکھنا چاہتا ہے، اسے وہ نہ سکھائیں جو وہ سیکھنا نہیں چاہتا۔ تو اس طرف ہماری حکومت پنجاب کو توجہ دینے کی تھوڑی ضرورت ہے۔ ایسے ادارے قائم کیے جائیں کہ وہ بچوں کو دیکھیں کہ بچہ کیا چاہتا ہے، یہ کیا بن سکتا ہے، ان کی ذہن سازی کی جائے، پھر جا کر انہیں تعلیم جیسے اداروں میں داخل کروا کر انہیں روشن اور منور کیا جائے۔ اگر یہی حال رہا تو میرا خیال ہے کہ ہمارا پاکستان تعلیم یافتہ بچوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ تباہی کی طرف جائے گا، کیونکہ ہماری حکومتیں بار بار بنتی ہیں، بار بار ٹوٹتی ہیں، ہمارا نظام بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ ہم سب لوگ ان بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، ہم انہیں وہ نہیں بنا رہے جو وہ بننا چاہتے ہیں، ہم انہیں وہ نہیں سکھا رہے جو وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ آپ اعلیٰ اسکولوں میں داخل کروائیں، بچوں کی اچھی فیسیں دیں اور ہم آپ کے بچوں کو اعلیٰ افسر بنا دیں گے۔ اس لالچ کے تحت غریب والدین ان کی باتوں میں آ کر اپنے بچوں کو جو وہ بننا چاہتے ہیں اس طرف سے رخ موڑ کر وہ انہیں اعلیٰ افسران کے دکھائے ہوئے خوابوں کی لالچ میں لاکھوں روپے فیس بھرتے ہیں اور رزلٹ زیرو ہوتا ہے، جس سے خاندان بھی تباہ ہوتا ہے، بچہ بھی تباہ ہو رہا ہے اور پاکستان کو مسوائے نقصان کے اور کچھ نہیں مل رہا۔ میری تمام اعلیٰ قیادت سے اپیل ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے اس کو درست کیا جائے اور جو ادارے ہیں پرائیویٹ انہیں ختم کیا جائے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا اداروں کو ختم کیا جائے یا پرائیویٹ اسکولوں کو ختم کیا جائے۔ یہ دوہری تعلیم ہمارے اندر ہمیں بہت زیادہ ہارٹ کرتی ہے۔ یہ دوہری تعلیم نظام جو ہمارا بنا ہوا ہے ملک میں، یہ ہمیں بہت زیادہ سبق بھی دے رہا ہے اور ہمیں پستی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام برباد ہو چکا ہے۔ اگر یہ پرائیویٹ ادارے اسی طرح چلتے رہے تو گورنمنٹ اسکولوں میں جو تعلیمی نظام ہے جو کہ خراب ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، مزید تباہی کی طرف جائے گا۔ ایک اور بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں یہ بات سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کروں۔ اگر حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ پرائیویٹ اداروں میں اچھی تعلیم دی جا رہی ہے اور یہ قائم رہنے چاہیے تو گورنمنٹ اداروں کا مقصد فیل ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ تعلیمی نظام جو ہے اس کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا کہ یہ قائم رہے، یا کھربوں روپے جو ہماری تعلیمی معیار کو درست کرنے کے لیے ہم اساتذہ کرام کو دے رہے ہیں، اعلیٰ افسران کو دے رہے ہیں، تو اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ پرائیویٹ تعلیم ہمارے لیے ایک ایسے ہے کہ یہ بزنس بن چکی ہے، کاروبار بن چکا ہے۔ ہم بچوں کو تعلیم مول لے کر دے رہے ہیں کیونکہ بھاری بھاری فیسیں ہم ادا کرتے ہیں، لیکن بچوں کا مستقبل ہم اپنے ہاتھوں سے خود تباہ کر رہے ہیں۔ اگر حکومت پنجاب یہ سمجھتی ہے کہ پرائیویٹ اداروں کو رہنا چاہیے اور یہ اسی طرح کام کرتے رہیں تو وہ پھر گورنمنٹ اداروں کو بند کر دیں۔ اگر وہ ان اداروں کو چلانا چاہتے ہیں تو ان میں بچوں کو ان کی ذہن سازی کرتے ہوئے انہیں بھاپیں، ایسے ایسے اساتذہ فراہم کریں جو بچوں کو ان کی ذہن کے مطابق بھانپ کر تعلیم دے کہ یہ بچہ یہ کر سکتا ہے، یہ بچہ اس طرف جائے گا، پھر اس کو تعلیم دی جائے، اس کے والدین کو اویئرنیس دی جائے، ان کو بتایا جائے کہ آپ کا بچہ یہ نہیں بن سکتا جو آپ اس پہ زبردستی کی تعلیم دے کر اس پہ آپ زور بنائے بیٹھے ہو، یہ نہیں بن سکتا۔ اس کے ہاتھ میں سکل دیں، اس سکل سے یہ اوپر جائے گا۔
یہ ہمارا کام ہونا چاہیے، ہمارا فرض ہونا چاہیے کہ ہمارے اداروں میں ایسے ایسے اساتذہ ہوں جو بچوں کو ان کی تعلیم کو لے کر سیریس ہوں۔ آج کے اساتذہ کرام میں اور ماضی کے اساتذہ کرام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو جو اساتذہ کرام گورنمنٹ میں تعلیم دے رہے ہیں، میں انہیں اچھا سمجھوں گا کہ گورنمنٹ اداروں کو ہی رہنا چاہیے، کیونکہ ان میں تھوڑا سا خوف اور اس چیز کو لے کر بہت فکر ہوتی ہے کہ ہماری کلاس میں بچے کا اگر رزلٹ ٹھیک نہ آیا تو مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ وہ بچوں پر فل توجہ دیتے ہیں۔ پرائیویٹ اداروں میں ماں سوائے ان ٹیچروں کے جو میٹرک پاس ہوتی ہیں یا ادھر ادھر کی عام ڈگریاں حاصل کی ہوتی ہیں، ان کو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ رکھ کر بچوں کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے۔ بچوں کو وہ تعلیم نہیں دی جا رہی جو اسے ملنی چاہیے۔ تو میں مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ پرائیویٹ اداروں کو بند ہونا چاہیے۔ جی تو میرے دوستوں، آپ نے حبیب اللہ چودھری صاحب کی باتیں بھی سنی، میری بھی سنی۔ بچے ہمارا فیوچر ہے، پاکستان کا فیوچر، ہماری آنے والی نسلیں ہیں۔ اگر آپ ان کو نہیں بچا سکتے تو سمجھیں آپ پاکستان نہیں بچا سکے۔ پاکستان یہ دریا، یہ زمین یہ پہاڑ ان کا نام نہیں ہے، یہ آنے والی نسل ہے، ان کا نام پاکستان ہے۔ اگر آپ ان کو نہیں بچا سکتے تو سمجھیں آپ نے ملک کو ڈبو دیا۔ آپ کے اوپر حکمرانی کرنے والوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور آپ نے بھی کسر کو نہیں چھوڑی۔ دو میں مجھے اجازت رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔